السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف فیڈریشن۔ دو کائنڈس آف روٹس، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو روٹس جس سے یہ فیڈریشنز بن گئی، ایک ہے کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن اینڈ دوسرا ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن۔ تو دو قسم کے فیڈریشنز ہیں، ایک ہے کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن اینڈ سیکنڈ ہولڈ ٹوگیدر فیڈریشن۔ لیکن جو ہم فیڈرلزم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا دوسرا چیپٹر ہے، تو اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے جو فیڈرلزم ہے اس میں دو امپارٹنٹ آسپیکٹس جو ہے وہ کروشل ہے، مطلب وہ ضروری ہے فیڈرلزم کی پریکٹس میں۔ اگر دو لیولز آف گورنمنٹ ہے تو ان دو لیولز آف گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، ان کو ایگری کرنا ہے کچھ رولز پاور شیئرنگ کے، اور ان کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور ان کو کیا کرنا ہے، کبھی کبھی ابائڈ کرنا ہے، جو کوئی ایگریمنٹ بنائے اس پہ ابائڈ کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو ہم نے یاد رکھنا ہے جو فیڈرل سسٹم ہے اس کے دو آسپیکٹس ہے، ایک ہے میوچول ٹرسٹ اینڈ دوسرا ہے ایگریمنٹ ٹو لیو ٹوگیدر۔ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایگزٹ آف بیلنس آف پاور سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ ہاں، یہ الگ ہے فرام فیڈریشن ٹو فیڈریشن، یہ الگ ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ کہ کس طریقے سے فیڈریشنز بنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو پاور شیئرنگ ہے یہ ڈفرینٹ ہے فرام فیڈریشن ٹو فیڈریشن۔ تو یہ کس پہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے، یہ اس پہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ فیڈریشنز بن گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے پہلے والی جو ٹائپ ہے، پہلا والا ٹائپ، دیٹ از کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن۔ کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن کا مطلب کیا ہے، اس میں یہ انوالو ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، جب یہ فیصلہ کرے، کیا فیصلہ کرے کہ ہم ایک بڑا یونٹ بنائیں گے، تب جا کے ہم اس ساورنٹی کو پول کریں گے، اس اتھارٹی کو پول کریں گے۔ پول مینز کہ ہم شیئر کریں گے اور اپنی آئیڈینٹی کو ریٹین رکھیں گے تاکہ ہماری سیکیورٹی انکریز ہو جائے۔ تو اس کو کہیں گے ہم کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن۔ تو ہم نے کہا کہ دو قسم کے فیڈریشن ہیں، ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ کس فیڈریشن میں کس طریقے سے گورنمنٹ میں پاور شیئرنگ ہوتی ہے۔ ایک ہم نے کہا کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن، تو اس میں ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوتی ہے، وہ ایک بڑا یونٹ بناتی ہے، پھر یہ پاور شیئر کرتی ہے، اپنی آئیڈینٹی ریٹین رکھتے ہیں لیکن اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں۔ اس میں ایگزامپل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سوئٹزرلینڈ اینڈ آسٹریلیا۔ سو وی کین ریمبر دیز تھری ایگزامپلس۔ سیکنڈ جو ہے دیٹ از ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لارج کنٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ یہ فیصلہ لیتی ہے کہ ہم ڈیوائڈ کریں گے پاور کو، مینس ہم پول کریں گے، ہم شیئر کریں گے پاور کو۔ کس کے درمیان؟ جو کانسٹیٹوئنٹ اسٹیٹس ہے، کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہے اور ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، اس کے درمیان ہم پاور کو کیا کریں گے، شیئر کریں گے۔ تو اس کو کہیں گے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن۔ تو یہ ہولڈ ٹوگیدر فیڈریشن جو ہے، اس میں ایگزامپل جو ہے انڈیا، اسپین اینڈ بیلجیم۔ انڈیا، اسپین اینڈ بیلجیم، اس میں کیا ہوتا ہے، مطلب اگر ہم اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن ہے اس میں جو اسٹیٹس مور پاورفل ہوتی ہے، لیکن ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن جو ہے وہاں پہ اسٹیٹ زیادہ پاورفل نہیں ہوتی ہے، وہاں پر سینٹرل زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ہندوستان کے بارے میں۔ جب ہم ہندوستان کے بارے میں کہیں گے کہ جو واٹ میکس انڈیا اے فیڈرل اسٹیٹ، کیا چیز ہندوستان کو فیڈرل اسٹیٹ بناتی ہے، ہم نے سری لنکا کے بارے میں پڑھا، ہم نے بیلجیم کے بارے میں پڑھا، ہم نے دیکھا کہ مطلب وہ ڈیموکریسیز تھی لیکن پاور شیئرنگ نہیں تھی، لیکن بیلجیم میں پھر پاور شیئرنگ آ گئی تو کنفلکٹ ریزالو ہو گئے۔ سری لنکا میں پاور شیئرنگ نہیں ہوگی تو کنفلکٹس کنٹینیو رہے۔ تو
اس سے کیا ہوگا، اس سے جب بیلجیم نے اڈاپٹ کیا پاور شیئرنگ تو بیلجیم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بن گیا. تو ہندوستان کو کون سا چیز کیا بناتا ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ، یا اس کو ہم کیسے فیڈریشن کہیں گے. جو انڈیا ہے، اگر ہم اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے، انڈیا ہم کہیں گے یہ فیڈریشن نہیں ہے. لیکن اگر ہم کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں گے، کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیئر کیا گیا ہے انڈیا کو ایز اے یونین آف اسٹیٹس. ڈڈ ناٹ یوز فیڈریشن، آل دو فیڈریشن ورڈ یوز نہیں ہے. لیکن انڈیا جو بیسڈ ہے، جو بھی پرنسپلز ہے فیڈرلزم کے، وہ اپلائی ہوتے ہیں ہندوستان پہ، تبھی ہندوستان کو فیڈرل کہا جاتا ہے. ایکچولی ہندوستان فیڈریشن ورڈ یوز نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہندوستان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے یونین آف اسٹیٹس. جیسے کہ ہم نے فیوچرس آف فیڈرلزم پڑھے، تو اس میں ہم جو بھی فیوچرس ہے وہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے. تو کانسٹیٹیوشن نے اگر ہم دیکھیں گے، کانسٹیٹیوشن میں ہندوستان میں 2 ٹائرس آف گورنمنٹ ہے. پہلے ایک ہے سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دوسرا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ. لیکن لیٹر میں کیا ہوا، ایک اور ٹائر آف گورنمنٹ ایڈ ہو گیا. دیٹ واز تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ. پنچایتس ایٹ ولیج اینڈ میونسپلز ایٹ اربن ایریاز. تو پھر بن گیا جو کانسٹیٹیوشن نے پھر کیا کیا، اس کو ہم کہیں گے کہ الگ الگ ایک تو 2 ٹائرس آف گورنمنٹ ہے، پھر ایڈ ہوا تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ. لیکن جب ہم ہندوستان کی بات کریں گے، یہاں پہ 3 لسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، جس حساب سے الگ الگ جو جوریسڈکشن ہیں. ہم نے کہا تھا کہ فیڈرلزم میں کیا ہوتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی اپنی جوریسڈکشن ہوتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی اپنی جوریسڈکشن ہوتی ہے. تو اسی حساب سے ہندوستان میں 3 لسٹ آف گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کلیئرلی پرووائڈ 3 فولڈ ڈسٹریبیوشن آف لیجسلیٹو پاورز بٹوین دا یونین گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. دس اٹ کنٹینز 3 لسٹس. تو 3 لسٹس ایسے بنائے گئے ہیں جس کے حساب سے سینٹرل گورنمنٹ کس پہ لا بنا سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کس پہ لا بنا سکتی ہے، دونوں کس پہ لا بنا سکتے ہیں، تو وہ مینشن کیے گئے ہیں. تو اٹ میکس انڈیا فیڈرل اسٹیٹ. یونین لسٹ مینز سینٹرل، جس پہ سینٹرل گورنمنٹ رول لا بنائے، اس کو کہیں گے یونین لسٹ. تو یونین لسٹ میں کیا آتا ہے، اٹ انکلوڈس، اس میں کیا کیا آتا ہے، سبجیکٹس آف نیشنل امپورٹینس. نیشنل امپورٹینس کے سبجیکٹس ہے وہ اس میں آتے ہیں، جیسے کہ ڈیفینس آف دا کنٹری، آرمی جو ہوتی ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے، وہ نیشنل گورنمنٹ کنٹرول کرتا ہے. فارن افیئرس، دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے نیشنل گورنمنٹ. بینکنگ کیا چلے گی ایک کنٹری میں، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے نیشنل گورنمنٹ. کمیونیکیشن سسٹم کیسے چلے گا، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے نیشنل گورنمنٹ. کرنسی کیا ہوگی، وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے نیشنل گورنمنٹ. مینز اس پہ صرف نیشنل گورنمنٹ ہندوستان میں لا بنا سکتے ہیں. دوسرا، اس میں آتے ہیں 100 سبجیکٹس، آلموسٹ 100 سبجیکٹس آتے ہیں. دوسرا کیا ہوا، اسٹیٹ لسٹ. تو اسٹیٹ لسٹ میں کیا آتا ہے، اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے اٹ کنٹینز سبجیکٹس آف اسٹیٹ اینڈ لوکل امپورٹینس. جو لوکل امپورٹینس ہے یا اسٹیٹ امپورٹینس ہے، اسی کے وہ سبجیکٹس آتے ہیں، جیسے کہ پولیس، جیسے کہ ٹریڈ، جیسے کہ کامرس، جیسے کہ ایگریکلچر اینڈ ایجوکیشن. لیکن اس میں جو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو یونین ٹیریٹریز میں موسٹلی جو پولیس ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ کون کنٹرول کرتا ہے، ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ. تیسرا لسٹ جو ہے کنکرنٹ لسٹ میں کیا آتا ہے، جو ہمیں اسٹیٹ لسٹ میں جو یاد رکھنا ہے، اسٹیٹ لسٹ میں آتے ہیں 61 سبجیکٹس. اس میں 100، اس میں 61. تو اس کے بعد کنکرنٹ لسٹ. تو کنکرنٹ لسٹ میں کیا آتا ہے، اٹ انکلوڈ سبجیکٹس آف کامن انٹرسٹ، دونوں کے انٹرسٹ، جو بوتھ یونین گورنمنٹ اینڈ ایز ویل ایز دا اسٹیٹ گورنمنٹ. اس میں آتا ہے ایجوکیشن، اس میں آتا ہے فاسٹ، اس میں آتا ہے ٹریڈ یونینس، میریج، اڈاپٹیشن اینڈ سکسیشن
مطلب ڈفرینٹ تھنگس جو بھی کامن انٹرسٹ ہے وہ اس میں آتا ہے کانکریٹ لسٹ میں. اس میں دونوں بنا سکتے ہیں لا. لیکن اگر ہم ہندوستان کی بات کریں جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ کی چلے گی نہ کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی چلے گی. اف اینی ڈسپیوٹ ارائز. تو اس کے علاوہ ان 3 لسٹ کے علاوہ ہندوستان میں ایک اور ہے, اس کو کہتے ہیں ریزیڈوری پاورز. ریزیڈوری پاورز مینز کہ اگر کوئی نیا ایشو ہے, نئی چیز ہے, مطلب کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے تو وہ اس پہ لا بنانا ہے, تو اس پہ کون لا بنا سکتا ہے؟ ہندوستان کے کیس میں اس پہ صرف سینٹرل گورنمنٹ بنا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریزیڈوری پاورز. تو دیز آر دوز لاز مینز کہ جو کانسٹیٹیوشن میں ان 3 لسٹس میں مینشن نہیں ہے وہ الگ سے ہے. تو ان کے لیے کون لا بنا سکتا ہے؟ ان کے لیے سینٹرل گورنمنٹ لا بنا سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آگے آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. ٹل دین خدا حافظ.